الرحیم۔ لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ کفار کے ساتھ ہمارا تعلق کس قسم کا ہونا چاہیے، اور بالخصوص کفار میں سے وہ کافر جو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گستاخیوں کا مسلسل ارتکاب کر رہے ہیں اور دین اسلام کا تمسخر اڑا رہے ہیں، جیسے فرانس ہو گیا یا اس طرح کے دیگر ممالک یا افراد۔ تو ان کے لیے میرا جواب قرآن پاک سورہ مائدہ کی آیت نمبر 57 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو خطاب کر رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم الکفار اولیاء۔ اے ایمان والو، تم ان کفار کو جو اہل کتاب ہیں یا کافر ہیں اہل کتاب کے علاوہ، تمہارے دین کا مذاق اڑائیں اور تمہارے دین کو اگر وہ کھیل و تماشا بنا لیں تو تم ان کو اپنا دوست اور اپنا مددگار نہ بناؤ۔ اولیاء کا لفظ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اولیاء کا مطلب دوست اور مددگار، کہ ان کے ساتھ دوستی بھی ختم کر دو اور ان سے مدد لینا بھی بند کر دو۔ تو ہمارے یہاں جو سفارتی تعلق ہے یہ بھی ایک دوستی ہی ہے۔ اگر فرانس نے اجتماعی طور پہ ریاستی سطح پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گستاخی کی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو تمہارے دین کا مذاق اڑائے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا مذاق اڑانا، تو اس سے بڑا دین کا مذاق اور کیا ہو سکتا ہے؟ حضور سرچشمہ دین ہے، منبع دین ہے۔ آپ کی گستاخی دین اسلام کی گستاخی ہے، آپ کی گستاخی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گستاخی ہے، آپ کی گستاخی قرآن کی گستاخی ہے۔ اس لیے آیت واضح طور پر اہل ایمان کو مخاطب کر کے فرما رہی ہے اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر کہ ان کے ساتھ ہمارا سفارتی تعلق یا مدد کا تعلق کسی بھی صورت میں نہیں ہونا چاہیے۔ اگلا سوال پھر ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے اور ہمارے اقتدار میں براجمان لوگ یہ ہمیں پاگل کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر ہم نے ان کے ساتھ تعلق توڑ دیا، فرانس کے ساتھ سفارتی تعلق اس آیت کی روح سے ہم نے ختم کر دیا، تو پھر یورپی یونین بھی ہمیں چھوڑ دے گی، ہمارا خزانہ خالی ہو جائے گا، ہمیں کوئی کاٹ نہیں دے گا، ہم دیوالیہ پن کا شکار ہو جائیں گے۔ تو یہ منافقت کی علامت ہے اس طرح کے اعتراضات اٹھانا۔ یہ میں نہیں کہتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان یہ میرے پاس قرآن پاک سورہ مائدہ کی آیت نمبر 52 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَاعِرَةٌ۔ میرے حبیب آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جن کے دلوں کے اندر بیماری ہے، یعنی منافقت ہے، پکے خالص مومن نہیں ہیں، خالص مومن نہیں ہیں، منافق ہیں، زبان سے اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں، اسلام کا اظہار کرتے ہیں۔ یسارعون فیہم، وہ دوڑ دوڑ کے یہودیوں اور عیسائیوں کی طرف جاتے ہیں۔ یقولون، وہ کہتے ہیں نخشیٰ ان تصیبنا دائرہ، ہمیں ڈر لگتا ہے کہ ہم کسی بحران کا شکار نہ ہو جائیں۔ نخشیٰ ان تصیبنا دائرہ، ہمیں ڈر لگتا ہے ہم کسی بحران کا شکار نہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بات کہ اگر غیر مسلموں کے ساتھ، گستاخوں کے ساتھ ہم نے سفارتی تعلقات منقطع کر دیے، ان سے مدد لینے کا کام ہم نے چھوڑ دیا، تو ہم واشی بحران کا شکار ہو جائیں گے۔ تو رب کریم فرما رہا ہے کہ یہ وسوسہ، یہ خیال، یہ بات وہی کرے گا جس کا ایمان خالص نہیں ہوگا، جس کا ایمان پکا مستحکم نہیں ہوگا۔ وہ منافق ہے تو وہ بات کرے گا، جو مومن ہے وہ یہ بات نہیں کرتا۔ اس کا مطلب ہے کہ یا تو لوگوں کو شعور نہیں، قرآن نہیں پڑھا ہے، یا پھر ان کے دلوں کے اندر منافقت موجود ہے، جو کہتے ہیں کہ ہمیں فرانس کے ساتھ سفارتی تعلقات توڑ دیا، جو یورپی یونین ہمیں چھوڑ دے گا، فرانس ہمیں چھوڑ دے گا، ہماری مدد کہاں سے آئے گی، ہمارا معیشت کہاں سے چلے گی۔ رب کریم فرما رہا ہے فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ، ہو سکتا ہے جب تم ان کو چھوڑ دو، تعلقات منقطع کر دو، اللہ تعالیٰ تمہیں کشادگی عطا فرمائے یا اپنی جانب سے کوئی راہ ایسی عطا فرمائے کہ وہ لوگ جو پہلے کہہ رہے تھے کہ ہم نے سفارتی تعلقات منقطع کیے تو ہم معاشی بحران کا شکار ہو جائیں گے، وہ اپنی کہی ہوئی باتوں پر خود ہی شرمندہ ہو جائیں۔ اگلا سوال یہ ہے کہ اگر ہم ان کے ساتھ تعلقات نہیں توڑتے، ہم دوستی کے تعلقات رکھتے ہیں، تو پھر کیا حکم ہے؟ تو پھر بھی قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے بھی اس کا جواب دیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولہم منکم فانہ منہم۔ سورۃ المائدہ کے نمبر 51 ہے۔ ایمان والو، یہودیوں عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، اور بالخصوص یہاں پہ وہ یہودی عیسائی بدرجہ اولا مراد ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ فرمایا آپس میں ایک دوسرے کے دوست اور مددگار ہیں، تم میں سے جس نے بھی ان کو اپنا دوست بنایا وہ ان میں سے ہوگا۔ اب یہاں پہ دو لفظ بڑے عام ہیں، منکم اور منہم۔ فرمایا من یتولہم منکم، جو تم میں سے ہے
اور ان کو اپنا دوست بناتا ہے، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تم میں سے نہیں ہے، وہ ان میں سے ہوگے۔ اس لیے ہمارے ہاں جو بھی افراد ہیں حکومت کے اندر موجود ہیں، کسی بھی طور پر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ تعلقات منقطع نہیں کرتے، ہم ان کے ساتھ گستاخوں کے ساتھ کھڑے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ان کے ساتھ ہیں، وہ تمہاری صفوں سے خارج ہو گئے۔ اگلی بات، یہ لوگ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں، اور ادھر فرانس کے ساتھ تعلقات بھی ہیں، ادھر نہتے مسلمانوں پہ گولیاں بھی چلوا رہے ہیں، اور کہتے ہیں الحمدللہ ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی ناموس رسالت اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو کیا یہ بھی واقعہ مسلمان ہیں؟ کیا یہ بھی جان قربان کر سکتے ہیں؟ تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرماتا ہے، یہ بھی سورۃ المائدہ کے نمبر 54 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، ایمان والو جو تم میں سے اپنے دین سے مرتد ہو گیا، فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم لے کے آئے گا، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا، وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے۔ پھر ان کی علامت کیا ہوگی؟ فرمایا اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، فرمایا ان کی پہچان یہ ہوگی کہ وہ ایمان والوں کے مقابلے میں نرم گوشہ رکھیں گے اور کافروں کے مقابلے میں سخت ہوں گے۔ آپ اپنی حکومت وقت کا یہ اقدام دیکھ لیں، اپنی فورسز کا یہ اقدام دیکھ لیں کہ اس وقت وہ فرانس کے ساتھ کھڑے ہیں اور مسلمانوں پہ گولیاں چلا رہے ہیں۔ مسلمان 20 کروڑ عوام بھی ان کو کچھ نظر نہیں آتی، کتے بلوں کی طرح ان پر گولیاں، کیڑے مکوڑوں کی طرح ان کو پیس کے رکھ رہے ہیں، اور یہودیوں کا، عیسائیوں کا ایک کتا بھی ان کو عزیز ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ اس آیت کی روح سے وہ ایمان والے نہیں ہیں کہ اللہ جن سے محبت کرتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ سے وہ لوگ محبت کرتے ہیں، ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ ایمان والوں کے ساتھ نرم گوشہ، ایک مومن ایک طرف آ جائے اور ساری دنیا کفر دوسری طرف کھڑی ہو، تو ایمان والے ایک مومن کو اس کے ایمان کی وجہ سے ساری دنیا یہودیت و عیسائیت اور کفر پہ ترجیح دیں گے۔ لیکن ہمارا جو انداز طریقہ کار ہے وہ اس آیت کے حوالے سے بالکل غلط ہے۔ اگلی بات، ہمارا وزیر داخلہ یہ کہہ رہا تھا کہ لوگ ہمیں شدت پسند کہیں گے اگر ہم نے ایسا اقدام کیا، تو سنو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن سے میں محبت کرتا ہوں وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، وہ لوگ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ لا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، یہ قرآن کے الفاظ ہیں کہ وہ ملامت کرنے والے کی ملامت کی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ لہذا اگر آپ یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم بھی ایمان والے ہیں، تو قرآن ہم اب آپ کو بتاتے ہیں قرآن کی روح سے کہ ایمان والے کی کیا علامت ہوتی ہے۔ وہ ناموس رسالت کے مسئلے میں، وہ دین کے مسئلے میں، وہ اللہ اس کے رسول کے توہین کے مسئلے میں، وہ اس مسائل کے اندر آ کر وہ کسی کے یہ کہنے پر کہ وہ ہمیں شدت پسند کہیں گے، وہ ہمیں تنگ ظرف کہیں گے، ہمیں فلاں تانا دیں گے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ وہ نہیں کرتے۔ دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے عراق کو بمباری کر کے جلا کے رکھ دیا، شام کو جاڑ کے رکھ دیا، افغانستان کو برباد کر کے رکھ دیا۔ اب دنیا کے کئی ممالک کے اندر معصوم بچوں کو، عورتوں کو قتل و غارت گری کا بازار گرم کیا، اور اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی کسی نے ان کو شدت پسند نہیں کہا، تو تم ناموس رسالت کے مسئلے میں آ کر قرآن پہ عمل کرتے ہو، اگر ان کے سفیر کو وطن بدر کر اپنے ملک سے نکال دیتے ہو، اپنا سفیر واپس بلا لیتے ہو، تو کیا اس میں تمہیں شدت پسند کا تانا ملتا، تمہیں سے ڈر لگتا؟ نہیں۔ ایمان کی علامت یہ ہے کہ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، ایمان والا جو ہوتا ہے وہ ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈرتا نہیں ہے۔ تو رب کریم فرماتا ہے ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت وسیع فضل والا اور بڑے علم والا ہے۔ وما علیہ الا البلاغ۔